یار بھائی میں تھوڑا سا بزی تھا، اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ کائنڈلی آپ اس میٹر میں نہیں بولیے گا. جب میں ایئرپورٹ پہ تھا میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ کائنڈلی اس میٹر پہ نہ بولیں، اس کو ہائپ نہ دیں. میں نے آپ سب سے ریکویسٹ کی ہے میرے حق میں ویڈیو کوئی نہ بنائے. آپ دیکھ لیں پھر اس کو جو ہے نا وہ دھونی لگائی جا رہی ہے. کاشف بھائی، ہم نے دیکھا کہ رجب بٹ پہ بہت سارے کیسز ہوئے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک کیس بنا ہے اور اس کے بعد پتہ چل رہا ہے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ان کی والدہ نے بھی کہا کہ ابھی ولاگنگ ختم کر دے گا رجب. تو آپ سے رابطہ ہوا؟ جی، میری اس رجب پہ اس معاملے پہ بات ہوئی تھی. رجب کو میں نے یہی بات کی. دیکھیں، میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، اکثر میرے ساتھ جو میرے معاملات خراب ہو جاتے ہیں وہ رجب کی وجہ سے، کیونکہ میں رجب کو سپورٹ کرتا ہوں. واحد میں ایک بندہ ایسا ہوں جو پراپرلی سب کے سامنے آ کے کہتا ہوں کہ ہاں یار میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. دیکھو، اسلام کے آگے کوئی چیز بھی نہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یار کوئی بندہ فضول جو ایک جیلس ہونے والا بندہ ہے وہ مذہب کارڈ کے نام پہ کسی کا مس یوز نہ کروائے. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر اس نے کوئی جینیئنلی غلطی کی، دیکھیں وہ پاگل کا بچہ نہیں ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ آپ کے منہ سے جب نکل جاتی ہیں اور آپ کو اس چیز کی اویئرنیس بعد میں آتی، اس میں اگلے بندے کا کیا قصور ہے. اب فور ایگزامپل شام بھائی آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اب میرے سامنے لائک میں کہتا ہوں کہ یار یہ مائک ہے، ٹھیک ہے، اب مجھے اس کا پتہ نہیں یہ مائک کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن میں اس کو کسی اور چیز کے لیے استعمال کر لیتا ہوں. اب مجھے تو نہیں نا پتا کہ یہ صرف اس میں آپ اپنے بول سکتے ہیں، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز کو کیچ کرتا ہے ایک اچھے سے. لیکن اب مجھے اگر یہ ہوگا کہ یار یہ پتہ نہیں کوئی ہاکی ٹائپ کی کوئی چیز ہے میں اس کو یوز کر لوں، یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کسی بھی چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے. اچھا، آپ کی رجب سے کیا بات ہوئی تھی؟ رجب کی میری یہی بات ہوئی تھی. میں نے اس کو یہ کہا کہ یار دیکھو، اگر فی الحال اب یہ جو چیز ہے کہ اس کی 2 سال پرانی ویڈیو تھی جس کا بھی ایشو بنایا جا رہا ہے. اب اس نے وہ قسم کھائی ہے کہ مجھے نہیں تھا پتا کہ میں جو میرے منہ سے چیز نکلی اس کا کیا بیسکلی مطلب یہ اس چیز پہ کیا. تو اس کو میں نے یہی بات کی کہ یار اللہ کے بندے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس پہ پوری تحقیق کیا کرو، کیونکہ اب اس ٹائم دیکھو لوگ بڑے بچے سارے اس کو ایک دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. تو اپنے منہ سے کوئی بھی ایسی چیز نکالنے سے پہلے اس پہ پوری تحقیق کرو پھر وہ بولو. اچھا، یہ بتائیں کہ اگر ہم اس لائیو پروگرام کے دوران رجب بٹ کو کال ملائیں تو کیا آپ ملائیں گے؟ نہیں، اس میں کال تو میں ابھی اس کو کر سکتا ہوں، لیکن ابھی جو سچویشن ہے اس نے اپنا نمبر نیٹ دونوں چیزیں بند کر دی، کیونکہ وہ ابھی خود کو ایک اس نے ہائڈ کر دیا. میری اس سے جب 2 دن پہلے جب وہ پاکستان سے جا رہا تھا میری بات ہوئی، کہتا کاشف بھائی ابھی میں فی الحال میں امی نے کہا کہ نمبر تو واٹس ایپ بند رکھ. اوکے، واٹس ایپ اور نمبر سارا رجب بٹ کا بند ہے. اپنی چیزیں ابھی بند کر دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کو ابھی یہی چیز ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار پھر یہی بات ہوتی کہ یار اپنی ان چیزوں سے خود کو سیو رکھو. اس کی یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیو رکھے گا تو وہ ٹھیک رہے گا. بلاگنگ بھی ابھی فی الحال اس کی مدر نے کہا کہ وہ فی الحال ابھی بند کر دے، لیکن یہ ہے کہ ابھی فی الحال اگر وہ کرے گا تو بہتر ہے. آخری وائس نوٹ کیا آیا تھا آپ کو رجب بٹ کا؟ دیکھیں ابھی تو وہ دیکھیں اب ظاہر بات بھائی دوستوں کی باتیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کچھ آپ کی محبت والی سنائیں نا کہانی. اگر آپ کے موبائل میں وائس نوٹ ہے ان کا آخری تو سنائیں. ہم پروگرام کے دوران سناتے ہیں کہ کیا وائس نوٹ تھا، آپ نے کیا کیا تھا اور ان کا کیا آیا تھا. نہیں دیکھیں وہ تو اب ظاہر سی بات ہے، میں کوئی زیادہ پرائیویسی پرسنل ہوگا ہم کاٹ دیں گے، کوئی ایسا جو ہم ویسے آخری کیا تھا. آخری ہماری تو کال پہ بات ہوئی تھی، لیکن میں ہمارے جو بیسکلی باتیں ہوتی ہیں ہم ایک دوسرے کو یہ چیزیں کرتے ہیں کہ یار اس کو میں اب دیکھیں مجھے سوشل میڈیا پہ تقریباً 8-9 سال ہو گئے، ٹھیک ہے. تو میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو ایسی چیزیں سمجھاؤں کہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہوں اور اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اکثر ہمارا ان معاملات پہ ہوتا ہے. اب دیکھیں جیسے یہ فار ایگزامپل ہماری کوئی بھی ایسی بات ہو رہی ہے کافی زیادہ ہے، تو اس میں یہی ہمارے معاملات ہوتے ہیں کہ یار اس کو ان چیزوں سے بچائیں. یہ دیکھیں اکثر ہماری جب باتیں ہوتی ہیں اس میں یہی چیزیں ہم آپ ڈسکس کرتے ہیں. یار بھائی میں تھوڑا سا بزی تھا، اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ کائنڈلی آپ اس میٹر میں نہیں بولیے گا. جب میں ایئرپورٹ پہ تھا میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ کائنڈلی اس میٹر پہ نہ بولیں، اس کو ہائپ نہ دیں. میں نے آپ سب سے ریکویسٹ کی ہے میرے حق میں ویڈیو کوئی نہ بنائے. آپ دیکھ لیں پھر اس کو جو ہے نا وہ دھونی لگائی جا رہی ہے. یہ دیکھیں اکثر ہماری یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ کون سی چیز کو. اب میں بیسکلی یہ چیز کرتا ہوں کہ اس کے معاملہ رجب کے کوئی بنتے ہیں تو میں بیان دے دیتے ہیں، بیان میں دیتا ہوں کہ اس کو یہ نہ ہو کہ یار وہ اکیلا. دیکھیں ہمارا بھائی بندی، ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، یہ چیزیں کریں. اور اس کے ریپلائی میں کیا کہا آپ نے؟ اس کے میں نے لکھ کے رپلائی کیا ہوا ہے. اوکے ہاں، تو اس میں یہی ساری چیزیں کہ سارے معاملات کے ہمارے کافی ہے. دیکھیں اب یہ 45 سیکنڈ کا بھی وائس نوٹ، یہ ساری چیزیں ہماری باتیں ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک پرائیویسی باتیں ہمارے جو بھی جس طرح چلتے ہیں. ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں، ایک دوسرے سے وہ چیز کریں. اوکے، آپ نے جیسے بتایا کہ مجھے رجب بٹ کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے، آپ نے بہت ساری جگہوں پہ کہا ہے. جی تو کس طرح کا نقصان ہوا ہے؟ کبھی کوئی دھمکی وغیرہ بھی آئی آپ کو؟ نہیں دھمکی اللہ کا شکر کسی نے دھمکی دے کے جانا کیا ہے. بیسکلی ہوا یہ ہے کہ میں جب یہ رجب والا یہ معاملے میں ان ہوا ہوں، ٹھیک ہے، تو اکثر لوگوں نے یہ چیزیں کرنے کی کوشش کی ہیں کہ جی کاشف ضمیر سے کوئی اگر غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں پکڑی جائیں اور اس غلطیاں کو پکڑ کے ہم اس پہ ہی کوئی معاملہ. اب میرے پہ دیکھیں یہ ریسنٹلی 2 معاملات میرے ساتھ ہوئے، یہ ہم ڈسکس کریں گے آگے. سوال وہی میں آپ کو ایک بات میں مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیں 2 میرے ریسنٹلی جو معاملے ہوئے
اس میں میرا کوئی اتنا قصور بھی نہیں تھا, لیکن وہ جان بوجھ کے ان کو ہائپ دی گئی. کیوں؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے, اب ایک بندہ کسی بندے کو سپورٹ کر رہا تو اس کی تو بات کو انہوں نے اٹھانا ہی ہے. اچھا, آپ نے رجب بٹ کو کوئی گھڑی بھی تحفے میں دی تھی ان کی شادی پہ, وہ کون سی کمپنی کی تھی اور وہ کتنی مالیت کی تھی؟ دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ میں نے کبھی بھی, یہ مجھ سے پہلے بھی 2-3 دفعہ سوال ہوا, میں نے کہا کہ جب ایک بندہ کسی کو تحفہ دے دیتا ہے نا, اگر میں اس کی مالیت ابھی لگا دوں گا نا تو وہ اس تحفے کی اندازن میں نے بتانا ہی نہیں. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے, اگر میں فار ایگزامپل اب اس چیز کی میں یہ ایکسپوز کر دوں گا کہ اس کی کیا مالیت تھی, تو اور بھی جہاں پہ میری بھائی بندے میرے معاملہ بھی ان کو یہ ہوگا کہ یار سانو تو انہیں سستی دیتی, انہوں بھی زیادہ مہنگی چیز دیتی یہ وہ. اس لیے میں نے کبھی بھی میرا کوئی بھی میں نے کسی کو گفٹ دیا میں نے اس کی پرائز ڈسکلوز نہیں کیا, دیکھنے والوں کو خود سمجھ آ جاتا. ہم نہیں پوچھتے, ہم یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے اس کے ارد گرد تھی, اتنی مہنگی تھی؟ نہیں, اس سے کافی کم تھی. کافی کم تھی, 3-4 ملین. بس چھوڑے آپ اس میں, اتنی ہوگی؟ نہیں. اچھا, وہ دیکھیں محبت جو ہے کسی کو آپ تحفے میں ایک پھول بھی اگر آپ دے دیتے ہیں نا, میں کہتا ہوں وہی 1.25 لاکھ ہے. اچھا کاشف بھائی, ہم یہ جو نیکسٹ سوالات ہیں جتنے بھی, یہ سوال میرے نہیں ہیں, یہ وہ سوال ہوں گے جو سوشل میڈیا پہ گردش کرتے ہیں. بالکل. کاشف بھائی, حال ہی میں ہم نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ ایسے ہاتھ جوڑتے ہیں, آپ کہتے ہیں میرے باپ کی توبہ. نہیں ایسے ہی ہے, آپ ایسے کہ آپ ویڈیو دوبارہ دیکھیں, صرف کانوں کو ہاتھ لگایا, کان لگا کے بعد میں آپ ایسے کرتے ہیں. آپ ویڈیو بھائی آپ کھول لیں, میں ابھی چلا بھی دیتا ہوں. کانوں کو تو ہاتھ لگا لیا نا, کانوں کو ہاتھ لگانے کا مطلب ہوتا ہے میری توبہ بھائی. کان کو ہاتھ لگانا اور ہاتھ جوڑنا برابر. بھائی وہ کیا تھا, میرے باپ کی توبہ. اچھا, کس بات پہ توبہ مانگ کر رہے تھے آپ؟ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بات بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو جیسے بات ہے کہ میں نا پیار محبت میں نا بڑا کچھ کر جاتا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ویڈیو بنوائی گئی, مجھ سے جھوٹ یہ بول کے بنوائی گئی کہ آپ یہ ویڈیو بنا دو, یہ صرف ہماری حد تک رہے گی, یا ہم جو کرمنلز پکڑیں گے ان کو صرف دکھائی جائے گی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ جھوٹ بول کے مجھ سے یہ ویڈیو بنوائی کس نے؟ بس چھوڑیں جس نے بھی بنوائی, CCD نے بنوائی نا. ہاں ظاہری بات ان کی کسٹڈی میں تھا تو جب سارے معاملات. لیکن میں نے ہمیشہ محکمے کے لیے بڑے سٹینڈ لیے. آج میرے 2-3 صحافیوں سے جن سے میرا مسئلہ چل رہا ہے, ان سے کوئی میری ذاتی لڑائی تو نہیں ہے. ان سے میری اگر لڑائی بنی, میں صرف یہی کہتا ہوں کہ یار پنجاب پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں, اگر وہ روڈوں پہ کوئی ڈیوٹی کرتے, کوئی معاملات کرتے ہیں, تو کم از کم ایٹ لیسٹ ان کے خلاف رپورٹنگ نہ کریں. دیکھیں ہماری اگر آج ہم گھروں میں سوتے ہیں یا کوئی بھی ہماری ایزیلی کوئی ہمارے عید ہو, شبرات ہو, کوئی بھی چیز ہو, وہاں پہ ہمیں سب سکون ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں پتہ ہے ہماری پنجاب پولیس ہے, وہ ہماری ڈیوٹیاں دے رہی. چیز یہ ان کی وجہ سے لڑائی بنی. اب دیکھیں وہ بات ہوئی کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں, کہ آج یہ دیکھیں کہ یہ اس ویڈیو کو مجھ سے ایک بات کہا کہ یہ ویڈیو ہماری حد تک رہے گی, یا جو کرمنلز ہوں گے صرف ان کے, ہمارا جو گروپ ہے یہ ادھر چلے گی, اور باہر یہ ویڈیو کہیں پہ بھی نہیں جائے گی. دیکھیں ایک تو وہ کس نے لیک کروائی؟ تو وہ کس نے, وہ تو ہم اس پہ انشاءاللہ تحقیق کر رہے ہیں کہ وہ کس بندے نے یہ ساری حرکت کی ہے, کس طرح سے یہ چیز ہوئی. دیکھیں میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ محکمے کو جہاں پہ اگر میری کوئی بھی, اگر میرے کچھ بولنے سے یا میرے کہنے سے کوئی چیز ہوتی, دیکھیں کوئی بھی بندہ, میں اس بات کے حق میں نہیں, ہمارے بہت سے ایسے یوٹیوبر انفلوئنسر ہیں کہ جنہوں نے بڑی دفعہ معافیاں مانگی ہیں. اب آپ میری اس ویڈیو میں دیکھیں, میں نے کو ہاتھ جوڑ کے نہیں معافی مانگی. بھائی اس میں ہاتھ جوڑنے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے کان کو ہاتھ لگانا. بھائی کان کو ہاتھ لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں معافی سے بھی اوپر والی چیز کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں, آپ اگر کسی چیز کی توبہ کرتے ہیں, میں آج بھی یہی بات کہتا ہوں کہ ہاں اگر کسی کے پاس کوئی ناجائز اسلحہ ہے یا کوئی ڈالا گچ رہا ہے تو بھائی اس کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. آپ سے وہ ہوئی ہے نا برآمد, وہ کہنے رائفلز برآمد ہوئی. اب آپ کو میں وہی بات بتاتا ہوں, جو رائفلز تھیں, سب سے پہلے یہ بات کہ اب اس وقوعے کو بالکل الٹا دکھا دیا. اب معاملہ اصل یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کمپنی کے گارڈز بلوائے تھے, ان کے پاس ان کے لائسنس, ہر چیز ان کے پاس وہ موجود تھی. اب اس میں اگر میں نے ایک ایونٹ میں میں نے کوئی, مجھے یہ دکھا دے, میری کوئی ایک ویڈیو دکھا دے کہ میں